عید اسلامی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے، اور عید کے در حقیقت معنی ہی خوشی کے ہیں، اور یہ خوشی دو موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش و خروش سے، ہمدردانہ طریقے سے، محبت کے انداز میں رہ کر کے اللہ کے نبی نے ہمیں منانے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ دو مقام ایسے ہیں جو دو مقام دو اہم عبادتوں کے بعد آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا مقام ہے ایک مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کے بعد اس کی عبادت کی قبولیت، اس میں کی ہوئی عبادتیں، ذکر کیا ہوا، قرآن کریم کی تلاوت کی ہوئی، نوافل پڑھی ہوئی، تراویح پڑھی ہوئی، ان تمام عبادتوں کا مسلمانوں کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہوں گی۔ اور ان فرائض کے بعد جو اللہ کی طرف سے بندے پر آئے تھے، یعنی مقدس مہینہ کے مسلسل روزے، اور ایک مہینے مسلسل روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی طرف سے گویا کہ عنایات اور برکتیں اللہ کے بندوں کی طرف خاص متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی گویا کہ عنایات کا یہ طریقہ یہ ہے کہ بندے کی عبادت کی تکمیل کے اوپر اس کو کچھ جو ہے اجر دیا جائے، اس کو بہترین چیز دی جائے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے کہ جب آپ تاریخ کا یا احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے تو جو عید کی رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجزا کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجزا کا مطلب یہ ہے کہ بدلے والی رات، اور بدلے والی رات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر جو کچھ کیا، آپ نے اس مہینے کے اندر جو کچھ کیا، یہ آخری رات آپ کے بدلے کی ہے۔ اور یہ بدلے کی رات تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، لیکن مومن بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس خوشی کے اندر ایک مستقل ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد جب اپنے اللہ کے حضور میں خوشی کے موقع کے اوپر ایک دن مناتا ہے جس دن کو عید کہا جاتا ہے۔ اب یہ عید ہے، ایک عید الفطر کے نام سے ہے، ایک عید الاضحیٰ کے نام سے ہے۔ عید الفطر یعنی افطار کی عید، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید ہے۔ تو یہاں ایک مستقل ایک مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد عید الفطر ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو خوشی کے موقع کے اوپر یعنی فطر کی عید یا خوشی کے اعتبار سے افطار کی عید کہا جاتا ہے۔ لیکن منانے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب تم عید الفطر، جس کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، سیویاں جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اعتبار سے عموماً اس عید کے اندر جو ہے صبح کے وقت میں سیویاں مسلمان زیادہ استعمال کرتے ہیں میٹھی عید کے اعتبار سے۔ اور پھر طریقہ بھی بتایا، بھائی ایک راستے سے جاؤ، غم خاری، ہمدردی، اور اس کی طریقہ یہ در حقیقت آپ دیکھیں گے کہ اس نبی کی اس عید کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم ایک راستے سے جاؤ، اور جب عیدگاہ پہنچنے کے بعد جب عید نماز پڑھو تو دوسرے راستے سے جاؤ۔ در حقیقت ایک قسم سے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا، اور دوسری طرف سے ان مفلوق الحال لوگوں کا جو معاشرے کے اندر اپنے حالت، وہ جو بہتر حالت ہے یا مالداری کی حالت، اس حالت میں نہیں ہے، یا عید کی خوشی منانے کی حالت میں نہیں ہے، اور کپڑے اچھے پہننے کی حالت میں نہیں ہے۔ فرمایا ایک راستے سے جاؤ تو اس میں جو غریب ہوں گے، جو مسکین ہوں گے، ان کی مدد کرتے جاؤ۔ دوسرے راستے سے آؤ تو جو اس راستے میں غریب اور مسکین لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو اپنی قسم پرسی کے زمانے کے اندر جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اس راستے سے آؤ، تو اس اعتبار سے وہاں سے جو ہے اب تم وہاں سے آؤ گے تو ان کی بھی مدد ہو جائے گی، دوسرے راستے سے جاؤ گے تو ان کی بھی مدد ہو جائے گی۔ اور یہ اس موقع کے اوپر جو ہے 2 رکعتیں خوشی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ خوشی کی 2 رکعتیں تم پڑھ کر کے اللہ کے حضور میں جو بھی مانگو گے، مستقل ایک مہینے روزے رکھنے کے بعد جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں جو عنایات مزید عطا کرنے کا جو اللہ کا وعدہ ہے، وہ تمہیں عیدگاہ کے مقام کے اوپر جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ملے گا۔ جی تو یہ خوشی جی مولانا صاحب، عید الفطر پر غریبوں کا کس طریقے سے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ در حقیقت جب ہم احادیث نبویہ اٹھائے تو ہمیں بڑی عجیب چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایک بنیادی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ رہا کہ جب آپ عیدگاہ جاتے تھے تو مسلمانوں کو، چونکہ مسلمان عمومی اعتبار سے رمضان المقدس کے مہینے کے اندر باقی مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فراوانی، اپنا ہاتھ بہت زیادہ کھلا رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کا بھی طریقہ تھا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عنایات کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اگر
کچھ نہ ہوتا اپنے پاس دینے کے لیے تو دوسرے سے قرض لے کر کے آپ جو ہے محتاجوں اور غریبوں کو دیا کرتے تھے. اور لیکن الحمدللہ تقریباً 90% تو نہیں ہوگا, 100% تو نہیں ہوگا, لیکن 80% مسلمانوں کے اندر آج بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ خود کی چیزوں کو وہ کم کر لیتے ہیں, غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کی نظر جو ہے ان کو زیادہ نظر میں رکھتے ہیں کہ کسی کی کوئی پریشانی ہے, کسی کو ملبوسات, کپڑے پہننے کے اعتبار سے وہ مہیا کیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ تقریباً 80% سے زیادہ مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. اب اگر کھانے کی چیزیں کسی گھر کے اندر نہیں ہے تو اس کا انتظام کیا جاتا ہے, پہننے کی چیزیں نہیں ہے تو اس کا انتظام کیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے ہر اعتبار سے مسلمان غریب طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھانے کی پوری جو ہے کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ دیکھا بھی جاتا ہے, کیے بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے, اور تقریباً 90% کے اعتبار سے جو ہے مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں غریبوں کو. چونکہ یہ اسلام کا مزاج بھی ہے, اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بڑا ہے تو وہ بڑا ہی رہے, چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے, ایسا نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اسلام میں مزاج ہے ہر ایک کی برابری کا, یہ کمی بیشی کا, ذات پات کا اسلام میں کوئی مزاج نہیں. اور اللہ نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, تمہاری یہ قبیلے, یہ تمہاری ذاتیں, تو یہ تو تمہارے تعارف کے لیے, بھائی وہ کس خاندان کا ہے, وہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے, یہ تعارف پہچان کے لیے ہے. ورنہ اللہ کی نگاہ میں تو اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا, اللہ کی مخلوق سے زیادہ ہمدردی کرے گا, اللہ کی مخلوق سے زیادہ جو ہے پیار اور ہمدردی اور اعلیٰ اخلاق سے پیش آئے گا, تو اللہ کے نزدیک تو بلند مرتبہ والا وہی ہے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کر کے مسلمان اس میں حصہ لیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ بہت اکثر دیکھا بھی گیا اور کرتے بھی ہیں اس کے اندر. جی مولانا صاحب, اور عید الفطر کی خوشی میں اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو کس طریقے سے اس میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے, اس پر بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. اسلامی مزاج یہ ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے, وہاں دیکھا کہ کوئی بچے جو ہے کھیل میں ہے, اور وہ بھی عید کا دن تھا, کوئی کھیل میں مشغول ہے, کوئی اپنے دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بڑا مسکینی کی حالت میں اور پسماندگی حالت میں وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا بھائی تم, کہا نہیں میں غریب بچہ ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اپنے ساتھ لایا, اپنے گھر میں لایا. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس بچے کو نہلاؤ, اس کو جو ہے اچھے کپڑے پہناؤ, اور فرمایا اے بچے آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ ہیں اور یہ عائشہ تیری ماں ہے. یعنی یتیم بچہ تھا, تو گویا کہ ایک بے سہارا کو اللہ کے نبی نے اپنی ذات کا سہارا دیا اور اپنی زوجہ محترمہ کو ان کو ماں جیسا درجہ دیا. تو الحمدللہ اسلام میں آج بھی مزاج وہی ہے. اپنے معاشرے کے اندر میں دیکھتے ہیں کہ کسی غریب کے اندر کوئی ایسی حالت تو نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ غریب ہمارا گریبان پکڑ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور بتائے گا کہ بتاؤ تمہارے تو بچوں کے کپڑے اچھے تھے تو ہمارے بچوں کے کپڑے تو پھٹے ہوئے تھے, یا تمہارے گھر کے اندر اچھی چیزیں بن رہی تھی تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے چیزیں پھاکے لگ رہے تھے. اور آج دیکھا جاتا ہے الحمدللہ میں جس مقام کے اوپر ہوں یا جس ماحول کے اندر میری پرورش ہوئی ہے یا جو اسلامی ماحول معاشرہ ہے, اکثر دیکھا گیا ہے کہ عید کے دن اگر اپنا کوئی پڑوسی غریب ہے تو سب سے پہلے اپنی خورد و نوش کی چیزوں سے پہلے اس کا جو ہے انتظام کیا جاتا ہے. اگر وہاں کوئی لیڈیز یا مرد نہیں ہے تو اپنے لیڈیز کے ذریعے سے یا اپنے مستورات کے ذریعے سے اس کے گھر کا پتہ کروایا جاتا ہے, اور یا اگر کوئی مرد ہے تو خود مرد جو ہے اس کے گھر کا پتہ کرتے ہیں ان کو ضروریات کس چیز کی ہے, سب سے پہلے اس چیز کا انتظام کیا جاتا ہے. اس کے بعد اپنے بچوں کے ملبوسات, ان کے کپڑوں کا, اور پھر اپنے گھر میں جو ہے اس چیز کا انتظام کیا جاتا ہے. تو اسلامی مزاج بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھا جائے, کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے اگر یہ عید اچھی نہیں بنی تو دوسری تو اچھی بن جائے گی, لیکن اگر ہمارا پڑوسی دکھی ہے تو پھر ہماری عید نہیں ہے. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ یہ کہیں نہ کہیں آپسی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا پیغام بھی لے کر آتی ہے عید. لیکن عید پر آپ سے ایک اور میرا مین سوال ہے کہ عید کے دن زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا کیا مہتو ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھو زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے, وہ مال کی ادا کی جاتی ہے, وہ یا مال تجارت ہے یا سونا چاندی ہے یا پھر جو ہے نقدی پیسہ ہے, تو اس کی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. جیسے 100 کے اوپر 2.5 روپے ہیں اور 1 لاکھ کے اوپر جو ہے 2500 روپے ہیں. اسی طریقے سے جس کی جتنی مالیت ہے وہ اسی اعتبار سے اسلامی مزاج کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب رہ گئے بات دوسرا آتا ہے کہ عید الفطر
کے زمانے سے پہلے یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حکم دیا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو. اور صدقہ فطر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو چیزیں بتلائی، طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصیام. یہ تمہارے روزے کی پاکی کا سبب بن جائے گا اور تمہارے معاشرے کے اندر جو غریب مسکین ہے ان کے کھانے پینے کے انتظام ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کے اندر 5 چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا. نمبر 1 کھجور سے ادا کیا جاتا تھا، نمبر 2 جو سے، نمبر 3 کشمش سے، نمبر 4 پنیر سے، اور نمبر 5 جو ہے گیہوں سے. اب اس میں بڑی اہم آپ نے جو سوال کیا ہے تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ چونکہ اس زمانے کے اندر جو پیمانہ یعنی کلو کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا بلکہ سا ہوتا تھا، جس سا کی آج کی موجودہ ہماری قیمت جو وزن بنتا ہے جو کا، کھجور کا، کشمش کا اور پنیر کا، اس کی اس وقت آج کے زمانے کے اعتبار سے 3 کلو 266 گرام 3 کلو 266 گرام کی جو وزن ہے وہ بنتا ہے. اور گیہوں چونکہ وہاں خود پیداوار نہیں ہوتی تھی، گیہوں باہر سے آتا تھا، تو گیہوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 کلو 600 کچھ گرام ہے، 1 کلو 600 کچھ گرام، چونکہ وہ باہر سے آتی تھی، مہنگی تھی. ہمارے زمانے کے اندر چونکہ گیہوں یہیں پیدا ہوتی ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر پنجابی ایریا کے اندر جو ہے یہ گیہوں پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں اس کا چلن زیادہ ہے. گیہوں ہمارے یہاں عام ہے، جو ہمارے یہاں اس کے مقابلے میں تھوڑی سی مہنگی ہے. اور کشمش، کھجور اور پنیر یہ چیزیں ہمارے یہاں تھوڑی سی مہنگی ہیں. تو مسلمانوں کو جو صاحب حیثیت ہے، جو مالدار ہے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو جو کے اعتبار سے ادا کریں، یا اس سے زیادہ مالدار ہے تو کشمش کے اعتبار سے ادا کرے، کھجور کے اعتبار سے ادا کرے، یا پنیر کے اعتبار سے ادا کرے. تو اس کا موجودہ وقت وزن آپ نوٹ کر لیں، 3 کلو 266 گرام. اس کی اپنی مارکیٹ میں قیمت اپنی ہے، جو کی قیمت اپنی ہے، کھجور کی قیمت اپنی ہے، کشمش کی قیمت اپنی ہے، اور پنیر کی قیمت اپنی ہے. ہمارے یہاں کشمش کی قیمت 900 روپے ہے، احتیاطاً 1050 روپے کے اعتبار سے ہم نے اعلان کیا ہے. اور کھجور کی قیمت جو ہے ہمارے یہاں اگر ادنا سے ادنا لیا جائے تو 200 روپے کلو ہے، اور 2 2 4 2 6 تو تقریباً 650-700 کے حساب سے ہم نے اس کا اعلان کیا ہے. اب رہ جاتا ہے ہمارے یہاں پنیر، تو پنیر کی بھی قیمت الگ الگ ہر مقام کے اوپر الگ ہے. تو وہاں الگ الگ اپنے اعتبار سے جو کوشش کریں، جس اعتبار سے ہو اس اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کو ادا کریں. لیکن کم سے کم ہمارے یہاں جو عام اعتبار سے ادا کی جاتی ہے وہ ایک غریب کے لیے ہے کہ گیہوں کے اعتبار سے، اور وہ 70 روپے کے اعتبار 70 سے 75 روپے کے اعتبار سے اس کی قیمت ہے. تو اس اعتبار سے کوشش کرے. اب بات یہ ہے کہ یہ نکالنا کس نے ہے؟ کیا یہ صرف مالدار ہی نکالے گا یا غریب بھی نکالے گا؟ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس شخص کی طرف سے ادا کیا جائے گا جو مسلمان ہے، اور ہر اس بچے کی طرف سے بھی، بلکہ جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے مسلمان کے گھر کے اندر، اس کی طرف سے بھی ادا کرنے کا حکم ہے. اور یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا لازمی ہے. جی، تو بہت اچھی جانکاری دی آپ نے مولانا صاحب. اگلا میرا سوال آپ سے ہے کہ عید الفطر کی تیاری میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے تاکہ عید الفطر کی جو رونق ہے وہ برقرار رہے اور لوگوں میں خوشی بھی بالکل موجود رہے؟ سب سے بنیادی چیز، ویسے تو باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن بنیادی چیز ایک ہی عرض کروں، سب سے بنیادی چیز ہم اپنے امن کو برقرار رکھیں. کہیں بھیڑ بھاڑ ایسی نہ ہو کہ جہاں ہمارا امن جو ہے خرابی میں آ جائے، یا ہمیں جو ہے امن کی جگہ کسی دوسری چیز کا سامنا کرنا پڑے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خریداری کر رہے ہیں تو بنیادی اعتبار سے سب سے پہلی ہماری نظر جو ہے غریب معاشرے پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی کوئی مہنگی چیز خرید کر کے کسی غریب کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچا رہے، یا جو ہم مہنگی چیز پہن کر کے اپنے جسم پر لگائیں تو میرے اس پہننے کی وجہ سے میرا جو پڑوسی ہے یا جو میرے محلے کے اندر رہنے والا ہے کہیں اس کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی ہے. اس لیے دوسرے کی عزت نفس کا، اس کی جو ہے اس کا احترام رکھیں، اور اسی طریقے سے امن کو، سکون کو برقرار رکھیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جتنا جو ہے اچھا اپنے معاشرے کے اندر اچھائی جس چیز سے ہو، جس سے اخلاق اعلیٰ ادا کریں، اپنا کردار اعلیٰ سے اعلیٰ ادا کریں کہ ہماری ذات کی وجہ سے یا ہمارے کردار کی وجہ سے یا ہماری سوچ یا ہماری زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جی، بنیادی اعتبار سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے.
بالکل اپنی زبان پر ہمیشہ کنٹرول رکھیں اور کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جس سے سامنے والے کو کوئی ٹھیس پہنچے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ نے صدقہ کے اوپر بتایا مولانا صاحب، صدقہ فطر کن لوگوں کو نکالنے کا حکم ہے اور صدقے کی رسم کن لوگوں کو دی جائے، اس کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ فرض ہے یا پھر سنت ہے۔ جی محترمہ، آپ کا سوال بڑا بہترین ہے۔ صدقہ فطر ادا کون کرے گا اور دیا جائے گا کس کو، اور اس کی اسلام کے اندر اس کا مقام کیا ہے، یہ تین چیزیں ہیں بنیادی اعتبار سے۔ تو ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلے ہم لیں گے کہ اسلام کے اندر در حقیقت جب ہجرت فرمائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے کے اندر 17 تاریخ تھی، اس وقت روزے فرض ہوئے تھے، اور جب روزے کی فرضیت ہوئی تو اس کے ساتھ میں صدقہ فطر کا بھی حکم نازل ہوا، لیکن صدقہ فطر کا حکم جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور یہ واجب ہے۔ یہ واجب ہے، مطلب واجب کا مطلب فرض سے تھوڑا سا نیچے والا مقام ہے، فرض سے تھوڑا سا نیچے والا مقام ہے، اور ادا کرنا یہ لازمی ہے، یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ ادا کون کرے گا؟ ہر وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہو اور اتنی مقدار اس کے پاس جو اس کے فیملی کی بن سکتی ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہو تو وہ نکالے گا۔ لیکن جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے وہ زکوٰۃ کا حکم پر اس پر نہیں آئے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم ہے وہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر جو اس زمانے کے اندر آج کے وقت میں 52,500 روپے اس کی قیمت بنتی ہے، اس سے زیادہ کا مال ہے اس کے پاس، یا سال بھر میں اس کے پاس اتنا مال رہا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ مال کا مالک ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب صدقہ فطر ایسے شخص کو دینا جائز نہیں ہے جو صاحب نصاب ہو، اس سے کم والا ہے، مقروض ہے، جس کے بہت سارے بچے ہیں، اس کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور مدارس ہیں اسلامیہ ہیں ان کے اندر آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں، ان کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، صدقہ فطر ان لوگوں کو دی جانی چاہیے، بالکل صحیح جانکاری آپ نے دی۔ لیکن اسی سے ریلیٹڈ میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ صدقہ دینے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس میں کتنی سچائی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، صدقہ الگ چیز ہے اور صدقہ فطر الگ چیز ہے۔ ایک ہے مستقل صدقہ کرنا، تو وہ تو حقیقت کہا آپ نے کہ صدقے کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، انسان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو صدقہ جو ہے ٹالتا ہے، اور بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ الصدقۃ رد القضاء، یعنی انسان پر بہت بھاری مصیبت آنے والی ہو، ایسی مصیبتوں کو بھی ٹالنے کے لیے جو بنیادی اعتبار سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ والی چیز ہے۔ لیکن صدقہ فطر جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ صدقہ فطر تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کسی کو بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ چاہے کوئی صاحب مالدار ہو یا غریب ہو، یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ صدقہ الگ چیز ہے اور صدقہ فطر یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ سب کو دینا ہے، یہ بہت ضروری جانکاری آپ نے دی، اور آپ کے مادھیم سے ہم درشکوں تک یہ بات پہنچا پائے کہ صدقہ فطر دینا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر روزے دار کے لیے فرض ہے، اور یہ دینا ہی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور عید الفطر سے جڑی یہ ضروری جانکاریاں شیئر کرنے کے لیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنے والوں نے غور سے سنی ہوں اور آپ کی ان باتوں پر عمل کریں۔